آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی بات کو لے کر اور دیکھتے ہیں جنات کیا ہے۔ تو جنات اللہ رب العزت کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے جنوں کو پیدا کیا، اور جنوں کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ فرق یہ ہے کہ ان پر تمام وہ چیزیں لاگو ہیں جو ہم پر لاگو ہیں۔ جیسا انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، انہیں بھی ہے، انبیاء بھیجے ان کے لیے بھی ہے، عبادتوں کا حکم دیا ان کے لیے بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ان کی اور ہماری کیفیت اور حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے، یاد رکھیے۔ انسان ہم دکھتے ہیں، جنات ایک الگ دنیا ہے، ایک الگ اللہ کی مخلوق ہے پیدا کردہ، اور وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، یاد رکھیے۔ لیکن ان کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جنوں کے تعلق سے غلط فہمی جو سماج میں پائی جاتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ان کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جن کوئی مخلوق ہوتی ہی نہیں ہے۔ جس چیز کو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اس چیز پر کیسے بھروسہ کرے اور اعتماد کرے؟ تو یاد رکھیے، ہر وہ چیز جس کو آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اسی پہ اعتماد کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی دنیاوی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، یا ظاہر سے نہیں دیکھ سکتے، یا صرف اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، کچھ چیزوں کی، کچھ آلات کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم ان پر ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے کے۔ اسی طرح جنات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں کیا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جنات ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو انسانوں میں غصے والے انسان ہوتے ہیں، بلکہ جنات اللہ کی مخلوق ہے اور وہ بالکل انسانوں سے مختلف مخلوق ہے، مطلب بالکل ایک الگ مخلوق ہے، ایک الگ جیو ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ غصے والے انسان جن ہوتے ہیں بالکل بے بنیاد باتیں ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے فرشتوں کا بھی انکار کر دیا اور کہا نیک انسان وہ فرشتے ہوتے ہیں، برے انسان، غصے والے انسان وہ جن ہوتے ہیں۔ یہ بے بنیاد ہے۔ انسان ایک الگ مخلوق، فرشتے اللہ نے بنائی ہوئی ایک الگ مخلوق، اور جن یا جنات جن کو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک بالکل مختلف مخلوق ہے۔ ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ جس چیز کو ہم دیکھ نہیں سکتے اپنے آنکھوں سے موجود نہیں ہے، یا ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب جس چیز کا تذکرہ کر دیا اپنی کتاب میں، یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کئی احادیث، سینکڑوں احادیث ہیں جو جنوں کا تذکرہ کرتی ہے، مختلف تذکرہ کرتی ہے، مختلف مخلوق پیش کرتی ہے، اس کی مختلف کیفیتیں اور حیتیں پیش کرتی ہے۔ تو لہٰذا ہم میں سے ایسا کوئی شخص نہ ہو جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد جنوں کے تعلق سے اختلاف کریں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہماری آنکھوں سے ان کو دور رکھا، اور ان کا بھی مقصد وہی ہے جو ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ یہ سوچنے سمجھنے والی مخلوق ہے، اور آخرت میں جس طرح سے انسانوں کو جنت اور جہنم ہے، اسی طرح جنوں کو بھی جنت یا جہنم ملنے والی ہے ان کے اعمال کے اعتبار سے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جنوں کی حقیقت کو جاننے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا کہ ان کو مختلف اللہ نے بنایا اور کس چیز سے بنایا۔ دونوں باتیں ایک ہی آیت میں آتی ہیں۔ اس کی آیت نمبر جو 27 میں 27 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے اور اس نے اس سے پہلے جنوں کو آگ کی جو ہے لپیٹ سے پیدا کیا۔ تو یہاں ایک بات پتہ چلی کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جنوں کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل بھی ہے کہ جن ایک الگ مخلوق ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں فرمایا اور ہم نے جنوں کو آگ سے جو ہے پیدا کیا، آگ کی لپیٹ سے۔ دوسری ایک آیت میں سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا رکھا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور اللہ فرماتا ہے اور جنوں کو آگ کی لپیٹ سے اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہاں بھی جو ہے اللہ رب العزت نے اس چیز کی وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بالکل مختلف مخلوق بنائی جو انسانوں سے بالکل ہٹ کر ہے، جس کو جن یا جنات کہتے ہیں، یاد رکھیے، اور یہ آنکھ سے پیدا کی گئی ایک مخلوق ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا قرآنی آیتیں اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ جن ایک الگ مخلوق ہے، یاد رکھیے، کوئی غصے والے انسانوں کو جن نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ ایک بالکل مختلف مخلوق ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسے آنکھ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں احادیث کے اندر جنوں کے تعلق سے جو بات آتی ہے، جس میں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، اور انسان کو اس چیز سے پیدا کیا جس کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے۔ مطلب اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، ایک الگ مخلوق،
جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، ایک الگ مخلوق، اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا جس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، تو فرشتے نوری مخلوق، جن ناری مخلوق، اور انسان خاکی مخلوق. مطلب اللہ نے نور سے فرشتوں کو پیدا کیا الگ مخلوق، جنوں کو آنکھ سے، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا. یاد رکھیے. تو یہاں حدیث بھی اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ یہ تین الگ الگ مخلوق ہے. فرشتے الگ مخلوق ہیں، جن الگ ہے اور انسان الگ ہے. فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہے جو مکمل اس کی عبادت اور اطاعت کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے. لیکن جن اور انسان ایسی دو مخلوق ہے جن کو عقل سمجھ بوجھ دی گئی ہے، حق اور باطل میں فرق سکھایا گیا ہے، اچھے اور برے میں تمیز سکھائی گئی ہے. روز قیامت ان سے اس کی پوچھ بھی ہونے والی ہے کہ انہوں نے کیسے عمل کر کے آئے، اور کیا انہوں نے اچھے عمل کیے برے، اور اس کے مطابق جنت اور جہنم کا فیصلہ ان کے لیے ہوگا. تو پتہ چلا یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور انسانوں جیسا ان کا بھی فیصلہ ہوگا روز قیامت، اور جنت اور جہنم میں یہ جانے والے ہیں.